آج کا یہ معمول ہے کہ مسلمان اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنے میں بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ الغرض اپنی مساجد کو صاف کرنے کا اتنا ذہن ہے کہ اپنا تن من سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ایسا صاف شفاف ہو کہ کوئی بندہ آئے دیکھے نہ تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ الغرض جو اسلام نہیں بھی لے کر آیا نا تب بھی اس کی خواہش یہ ہو کہ یار اللہ کا گھر ایسا معمول ترین گھر ہے کہ اگر وہاں پر دو سانس گزرتی ہے تو بڑا ہی کیف اور لطف آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے، اور پہلے اگر لوگ مسجد کے اندر کوئی خرابی یا کوئی ایسی چیز کچرا وغیرہ دیکھتے تھے یا الغرض ایسا فعل جو کبھی فعل ہے جس سے لوگ گھن محسوس کرتے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم صحابہ کو ارشاد فرمائی کہ صحابہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں یہ فعل شبہ نہیں دیتا بلکہ کیا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف و شفاف رکھو۔ تو یہ رجحان جو ہے نا دور رسالت سے چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ جلتا صبح قیامت تک چلتا ہی رہے گا، اور یہ ڈیوٹی ہر کسی کے ذمے میں نہیں آتی۔ مسجد کو صاف کرنا، مسجد کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام بھی مسجد سے تکلیف دہ چیز کو نکال دیا کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کوئی ایسا کام کرتے کہ جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہوتا تو ان کی علم میں اضافے کے لیے، کیونکہ صحابہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام صحیح ہے غلط ہے، جب کام ہو جاتا ہے تب حضور علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام شارع علیہ السلام ہے، وہ فرماتے کہ اے صحابہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ تو الغرض مسجد کے اندر بھی کوئی ایسا کام ہو جاتا تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ کرام یہ کام تمہیں کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر صفائی کا اہتمام کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کا کیا رجحان تھا، اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتے تو حضور علیہ السلام اس کو خود صاف فرماتے اور پھر صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں یہ چیز شبہ نہیں دیتی۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار میں تھوک دیکھا۔ کیا دیکھا؟ قبلے کی دیوار میں تھوک دیکھا تو اسے کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف رخ اکبر کر کے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے سامنے مت تھوکو، اسی لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ جب تم نماز پڑھتے ہو، کیونکہ صحابہ کو اس ٹائم پر نہیں پتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتے، قبلے کی دیوار پر تھوک دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس تھوک کو دیکھا نا، اب وہ تھوک علماء فرماتے ہیں یا تو بلغم ہو سکتا ہے، یا جیسے عمومی طور پر یہ تھوک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا ناک کی رینٹ جو ہے نا وہ بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض یہ چیزیں اس سے بندہ شمار کر سکتا ہے شاید یہ ہو۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا تو حضور علیہ السلام نے پہلے نہیں فرمایا کہ یہ نہیں ایسا ویسا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے کہا تعلیم امت اور اپنے صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے پہلے اٹھے، وہ چیز کھرچی صاف کی اور پھر بتایا کہ اے صحابہ جب اللہ کے گھر میں آؤ تو یہ کام نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ گویا کہ یہ بتایا کہ اللہ کے گھر میں تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ اللہ کے گھر کو راحت پہنچاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں آتے تھے نا تو علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت پنچوں کے بل چل کر آیا کرتے تھے، اسی لیے کہ زور سے قدم بھی مسجد میں رکھتے نا تو مسجد سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ بندہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر آتا ہے دھڑم دھڑم کی آواز کرتے ہوئے زور زور سے قدم رکھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا کہ جب مسجد میں چلتے تو پنجوں کے بل چلتے تاکہ مسجد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، مسجد کو اذیت نہ پہنچے، آرام آرام سے تاکہ مسجد کو راحت پہنچے۔
اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر سے کچرا صاف کرنا، بال صاف کرنا، اسی طریقے سے مسجد کے اندر یہ جھاڑو دینا، یہ مسجد کو راحت پہنچانے والا کام ہے۔ جو بندہ مسجد کی صاف صفائی کرتا ہے تو مسجد اس بندے سے اور اس کام سے خوش ہوتی ہے کہ اس نے مجھے صاف کیا ہے، وہ مسجد اس بندے کو دعائیں دیتی ہے۔ اور آپ نے ایک روایت بھی شاید سنی ہو علماء سے کہ ایک عورت جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، جب اس آخری ٹائم آیا، اس دنیا سے چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ پوچھا گیا کہ کس سبب سے تمہاری بخشش ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے گھر کی نوکری کرنے کی وجہ سے۔ وہ نوکری کیا تھی کہ میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ نے میرا یہ عمل پسند کیا اور مجھے بخش دیا۔ کیا ہے؟ بخش دیا۔ تو یہ کام جو ہے نا ہر کسی کے ذمے میں نہیں آتا، یہ انہی لوگوں کے ذمے میں آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اللہ توفیق دے کہ ہم بھی یہ کریں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں، بندہ چاہتا ہے نا، جیسے نوجوان ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں جس کے شادی میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہو یا کوئی مصیبت آ رہی ہو، الغرض پریشانی آ رہی ہو نا، وہ چاہتا ہے کہ میری شادی جلد ہو جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ صبح شام مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرے، انشاءاللہ جل اس کے رکے ہوئے کام، شادی وغیرہ جو بھی ہوگا وہ جلدی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔